بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا محراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ 4 مختلف خطبات پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی دوسری آیت تک تھا جو کل مکمل ہوا، اور اب یہ دوسرا خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا خطبہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا، اور اس وقت نجران کا ایک عیسائی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان واقع ہے، اور یہ کوئی 73 بستیوں پر مشتمل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نوجوان جو کہ جنگ کر سکتے ہوں وہ نکل سکتے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد عرب کو اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب عرب کی قسمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تو مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، جیسے کہ سورہ نصر میں بھی بیان فرمایا گیا کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو عیسائی وفد اپنے 3 سرداروں کی سرپرستی میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائی عقیدے کی خرابی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف ان کو متوجہ کیا کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں انہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کے اس عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا جو ہے بہت آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی پیغمبر آئے ہیں، یعنی کوئی 1,24,000۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں لوگوں نے رائے قائم کی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور الوہیت میں شریک ہیں۔ تو عیسائی اگر اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب عیسائیوں کے لیے 2 ہی راستے تھے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر ذمہ بن کر رہیں، یعنی رعایا بن کے رہیں اسلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ خطبہ جو ہے نازل فرمایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دے کر، یعنی اللہ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ آل عمران سے مراد یہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی
لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ سب ایک دوسرے کی ہی اولاد تھے، ایک دوسرے کی نسل سے تھے، تو کسی نے بھی ان کو جو ہے نہ تو اللہ کی اولاد قرار دیا اور نہ ہی الوہیت میں شامل کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا تھا۔ یہاں عمران کی عورت سے مراد جو ہے یہ عمران کا خاندان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان، تو وہ مراد لیا ہے، یا یہ ہے کہ یہاں پر حضرت مریم کی والدہ کے خاوند اس سے مراد ہیں، یعنی کوئی مستقل بات نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال یہ وہ عمران نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، تو حضرت مریم کے خاندان کی طرف اس سے اشارہ جو ہے مفسرین نے لیا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب عمران کی عورت نے یہ کہا تھا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ جب امید سے تھیں تو انہوں نے اپنے رب سے یہ نظر مانی تھی کہ اے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ پرورش پا رہا ہے میرے پیٹ میں اسے تیرے کام کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یعنی جب یہ پیدائش ہوگی اس بچے کی تو جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے کام کے لیے نظر کرتی ہوں۔ محررن، یعنی یہ بہت جو بزرگی والا ہو، ایسا ہو کہ جو آزاد ہو، یعنی تیرے کام کے لیے کمر بستہ ہو۔ فتقبل منی، پس اے میرے پروردگار تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، پیشگی قبول فرما لے۔ پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے، حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مان لی تھی اپنے پروردگار سے۔ انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار یقیناً تو سمیع ہے، علیم ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پس جب اس نے جنم دیا بیٹی کو، یعنی جب مریم پیدا ہوئی تو پھر قالت، تو ان کی والدہ نے کہا، رب انی وضعتھا انثی، اے میرے پروردگار میرے ہاتھوں بیٹی پیدا ہوئی۔ یعنی اگر اس کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا تو میری نظر کو وہ بہتر طور پر پورا کرتا، کیونکہ مرد جو ہے عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے زیادہ آزاد ہوتا ہے، قوت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ باہر نکل سکتا ہے بے دھڑک۔ تو یہ میرے ہاتھوں اب بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو قالت رب انی وضعتھا انثی، تو اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار میرے ہاتھوں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ تو خوب جانتا تھا جو کچھ اس کے ہاں پیدا ہوئی، یعنی جو اس نے جنم دیا اللہ کو سب سے زیادہ معلوم تھا، اور اس وقت معلوم تھا جب وہ خود پیدا کر رہا تھا اس کے پیٹ میں، یعنی جب پرورش کر رہا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا کبھی بھی لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اے میرے پروردگار میں نے اب اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اب میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی نسل کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور اللہ نے یعنی اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا، بہت اچھی قبولیت کے درجے میں اس لڑکی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑے اچھے انداز میں اللہ نے اس کو پرورش کیا، یعنی اچھی صفات کے ساتھ اس لڑکی کو اللہ نے پرورش کیا، پروان چڑھایا، یعنی نیک بنایا اس لڑکی کو۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کے لیے زکریا کو منتخب کر دیا۔ حضرت زکریا جو تھے یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور
بہت ضعیف ہو چکے تھے، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، تو انہیں کفیل مقرر کر دیا گیا حضرت مریم کا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ کلما دخل علیہ زکریا فی المحراب، اور جب بھی زکریا اس محراب میں اس کے پاس جاتے، یعنی مریم کے پاس جاتے، یعنی نظر کے مطابق مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو جب وہ جوان ہو گئیں تو داخل کر دیا ان کو محراب میں، یعنی عبادت کی جگہ میں، اور وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا وہ بھی پیغمبر تھے اور بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے تھے، انہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ وجد عندہا رزقا، تو جب بھی وہ مریم کے پاس جاتے محراب میں تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے، بڑے حیران ہوتے کہ میرے علاوہ یہاں کوئی آ نہیں سکتا اور میں تو نہیں لے کر آیا یہ چیزیں کیسے اس لڑکی کے پاس یہاں پہنچ رہی ہیں۔ قالا، تو انہوں نے پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یعنی حیرانی ہوئی حضرت زکریا کو، اور پوچھ لیا حضرت مریم سے کہ یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے ہے؟ قالت، تو وہ بولی، ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نازل فرما رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے یہ سب کچھ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے مخلوق کا رزق، وہ جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے، تو اللہ سے اچھے رزق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت مریم نے کہا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، اب حضرت زکریا نے غنیمت جانا اس موقع کو۔ حضرت زکریا نے بھی پھر اپنے رب کو پکار ڈالا، کیا پکارا کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ یعنی موقع غنیمت جانا کہ جب اس لڑکی کو اس کا رب کھانے پینے کی چیزیں یہاں بھیج رہا ہے تو پھر مجھے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا، اب میرے اندر آثار ہی نہیں رہے اولاد پیدا کرنے کے، تو پھر پروردگار تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ انک سمیع الدعا، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے، یعنی تو دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فنادت الملائکۃ، پھر فرشتے نے جواب دیا، یعنی اللہ کے فرشتے جو موجود تھے وہاں، فرشتے نے جواب دیا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب زکریا بھی محراب میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتے نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان اللہ یبشرک بِیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ یعنی یہ بیٹے تھے حضرت زکریا کے جو اللہ نے ان کو عطا کیے، تو اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے فرمان کی کیا تصدیق؟ اللہ جو حکم دے وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تجھے بڑھاپے میں اولاد دے دے گا، جیسے مریم کے ہاں اللہ نے بغیر خاوند کے اس کو جو ہے عیسیٰ عطا کر دیا تھے، اسی طرح سے اللہ اس بڑھاپے میں تجھے بھی بیٹا دے دے گا۔ تو اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سیداً و حصوراً و نبیّ من الصالحین، اور یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں گی۔ کون کون سی؟ وہ سیداً، سرداری کی اس کے اندر صفت ہوگی، وہ حصوراً، بڑا ضابطے والا ہوگا، ضبط نفس والا ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا وہ۔ یعنی یحییٰ جو تجھے بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ ان صفات کا حامل ہوگا۔ قالا، تو پھر حضرت زکریا حیران ہوئے، کہنے لگے، ربی ان یکون لی غلام، اے میرے پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جب کہ میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے،
یعنی وہ تو جوانی میں بانجھ تھی اور اب تو دوسری کمزوری بھی اس پر لاحق ہو گئی کہ وہ بوڑھی ہو گئی اور انتہائی بڑھاپے کی حالت میں ہے. اس میں تو اب آثار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد جنم دے سکے. کیسے ہمارے ہاں بیٹا ہوگا؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی تو پہلے ہی بانجھ تھی جوانی میں بھی. کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے. قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے پھر اپنے رب سے فریاد کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو بنا دے پھر کہ کب وہ پیدا ہوگا. یعنی عام نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ عورت امید سے ہوتی ہے کہ عرصہ گزرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کے وہ جو ایام ہیں وہ رک جاتے ہیں، یعنی یہ سب نشانی ہوتی ہے. میرے لیے کیا نشانی ہے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. قال آیاتک، ہے زکریا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا. باوجود کوشش کے تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے سوائے اشاروں کے. اشاروں میں بس کہے گا جو کچھ کہے گا، تو بات نہیں کر سکے گا. وَاذْكُرْ رَبِّكَ كَثِيرًا، بس اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں اپنی مشکل آسان بنانے کے لیے. تو یہ ہے طریقہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتا ہے. صبح و شام سے مراد صرف صبح اور شام ہی نہیں ہے. ہم بھی یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں جب کسی شخص کو کسی کام میں زیادہ مصروف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تو صبح و شام اسی کام میں لگا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو. اللہ ہر مشکل حل کرنے والا ہے. کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے ساری بات کرنے کا کہ جب اللہ نے زکریا کو حضرت عیسیٰ سے کچھ 6 مہینے پہلے پیدائش ہوئی ہے حضرت یحییٰ کی، تو جب اللہ نے زکریا کو ان حالات میں بیٹا دے دیا اور کسی نے حضرت یحییٰ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، یعنی حضرت زکریا کے بیٹے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور خدائی میں بھی ان کا شریک ہے، تو اے عیسائیوں تم کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں شریک کرتے ہو؟ یہ ہے سارا پس منظر اس سارے خطبے کا جو کہ آگے بیان ابھی چل رہے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.